أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. لیس البر نہیں ہے نیکی ان تولو یہ کہ پھیرو تم وجوہکم اپنے چہروں کو وجہن کی جمع وجوہ چہرے قبل المشرق طرف مشرق کی والمغرب اور طرف مغرب کی وَلَكِنَّ الْبِرَّ لیکن حرف مشبہ بالفعل وَلَكِنَّ الْبِرَّ لیکن نیکی من آمن اس شخص کی جو ایمان لائے باللہ ساتھ اللہ کے والیوم الآخری اور 7 دن آخرت کے. 7 کس کا معنی ہے؟ جو با ہے نا اس کا عطف اس پر آ رہا ہے. والملائکۃ اور 7 فرشتوں کے والکتاب اور 7 کتابوں کے. یہ جو ال ہے نا یہ جنس یا الف لام جنس کا ہے. ال یہ سب کو شامل کرتا ہے جیسے الحمد یعنی سب تعریفیں. والنبیین اور 7 نبیوں کے یہاں با عمل کر رہی ہے. وآتى المال اور دیا اس نے مال علی حبہ اللہ کی محبت پر. زور تو بعد آ جائے. علی حبہ اس کی یعنی اللہ کی محبت پر. کن کو دیا؟ ذوی القربى رشتہ داروں کو والیتامى اور یتیموں کو والمساکین اور مسکینوں کو وابن السبیل اور مسافروں کو والسائلین اور سوال کرنے والوں کو مانگنے والوں کو وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے میں. چھڑانا یا مطلب اردو میں لفظ کوئی نہیں جی ہاں لفظ ایسا کوئی نہیں جس کا ہم چھڑانا یا آزاد کر رہے ہیں. لفظی معنی ہے گردنوں میں. لفظی معنی کیا ہے؟ گردنوں میں یعنی گردنیں چھڑانے میں آزاد کرانے میں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور قائم کی اس نے نماز. وَآتَى الزَّكَاةَ اور دی اس نے زکوٰۃ. والموفون اور پورا کرنے والے بعہدہم
اپنے وعدے کو اذا جب عاہدا یعاہد جب وہ وعدہ کرتے ہیں والصابرین اور صبر کرنے والے فی البأساء تنگ دستی میں والضراء اور تنگی میں وحین البأس اور لڑائی کے وقت اولئک الذین یہی وہ لوگ صدقو جنہوں نے سچ کہا واولئک اور یہی لوگ هم المتقون وہ پرہیزگار ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتبا لکھ دیا گیا فعل ماضی مجہول علیکم اوپر تمہارے القصاص بدلہ قصاص فی القتلى مقتولوں کے بارے میں قتیل کی جمع قتلہ مریض کی جمع مرضا الحر آزاد بالحر بدلے آزاد کے والعبد اور غلام بالعبد بدلے غلام کے والانثى اور مؤنث بالانثى بدلے مؤنث کے فمن پر جو شخص عفیا معاف کر دیا جائے لہو اس کے لیے من اخیہ اس یعنی مقتول کے بھائی کی طرف سے شیئن کچھ فاتباع پس پیروی کرنا ہے بالمعروف ساتھ بھلائی کے واداء اور ادا کرنا ہے بے احسان ساتھ نیکی کے ذالک تخفیف یہ ہے تخفیف من ربکم تمہارے رب کی طرف سے ورحمت اور رحمت فمن اعتدا فمن پر جو شخص اعتدا یعتدی زیادتی کرنا زیادتی کرے بعد ذالک بعد اس کے یعنی دیت یا معافی کے بعد فلہو پس اس کے لیے عذاب عذاب علیم دردناک ولکم اور تمہارے لیے فی القصاص بدلے میں قصاص میں حیات زندگی ہے یا اولی الالباب اے عقل والو الباب جمع لب کی لعلکم شاید کہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ کتبہ لکھ دیا گیا علیکم اوپر تمہارے اذا جب حضارا آئے احدکم ایک تمہارے کو الموت موت ان ترکا اگر چھوڑا اس نے خیرن مال آگے الوصیتو وصیت کرنا اور اگر یہاں الوصیتوں پر رفع کیوں آ رہا ہے پیش کیوں آ رہا ہے نائب فاعل بن رہا ہے کتبہ شاباش یعنی اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا یہ سارا جملہ معترضہ آگے الوصیہ جو ہے نا الوصیہ تو لکھ دیا گیا میں نے ترجمہ کیا ہے پیچھے کتبہ کا کیا لکھ دیا گیا وصیت کرنا یعنی لکھ دیا گیا وصیت کرنا کن کے لیے للوالدین واسطے ماں باپ کے والاقربین واسطے رشتہ داروں کے بالمعروف ساتھ بھلائی کے حقاً حق ہے علی المتقین اوپر متقیوں کے فمن پر جو شخص بدلہ بدل ڈالے اس کو وصیت کو بعد اس کے ماں جو سمعا سنا اس نے سمعہو اس کو یعنی وصیت کو سننے کے بعد فَإِنَّمَا پس سوا اس کے نہیں اسمہو اس کا گناہ علی الذین ان لوگوں پر ہے یبدلونہو جو اس کو بدل دیتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ سمیع سننے والا علیم جاننے والا فمن خافا پر جو شخص ڈر جائے میں موسن اوسا یوسی ایسان فو موسن وصیت کرنے والے کی طرف سے جنفن کجروی یا طرفداری کوئی بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے ہاں جی او اسمن یا گناہ ٹھیک یعنی وصیت کرنے والا کوئی غلط کام کر رہا ہے تو دوسرا اس کو روک سکتا ہے سمجھا سکتا ہے ہٹا سکتا ہے بات رکھ سکتا ہے فاصلہ پس وہ اصلاح کروا دے
بینہم درمیان ان کے فلا پس نہیں اسم کوئی گناہ علیہ اس پر ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور بخشنے والا رحیم رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ساتھ ہی ہم پڑھتے ہیں صحیح بخاری کتاب الحائض۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شیئر کرتا سی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الحیض وقول اللہ تعالی ویسألونک عن المحیض قل هو اذن۔ اذن کا معنی ناپاکی، تکلیف نہیں ناپاکی۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين۔ باب کیف کان بدء الحیض، حیض کی ابتدا کیسے ہوئی؟ وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ھذا شیء كتب الله على بنات آدم وقال بعضهم كان اول ما ارسل الحیض على بنی اسرائیل۔ یعنی اس سے پہلے بنی اسرائیل پر یعنی خواتین کو اس سے پہلے مینسز نہیں آیا کرتے تھے، سب سے پہلے اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ بنی اسرائیل کی عورتوں سے۔ قال ابو عبداللہ و حدیث نبی صلی اللہ علیہ حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر، ٹھیک ہے جی۔ ابو عبداللہ فرماتے ہیں کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر کے لیے ہے، زیادہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا؟ حدثنا علی بن عبداللہ قال یعنی اس کا جو اطلاق ہے نا یہ تقریباً ہر عورت پر ہوتا ہے۔ ہاں جی۔ قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم یقول سمعت عائشہ تقول خرجنا لا نرى الا الحج خرجنا لا نرى الا الحج، فلما كنا بشرفہ، ہمارا حج کا پروگرام تھا، ہاں جی، بصارفہ سوری حزت فداخل علی رسول اللہ کیا صلی اللہ معنی علیہ حزتو؟ وسلم، میں حائضہ ہو گئی، حاضہ ہوگی، حاضہ یہی یہی حزتو بیتو ضربتو۔ وانا اب کی فقال مالک، نہیں فقال مالکی 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 انفست انفست انفستی قلت نعم، انفست، یعنی یہاں حیض کو نفاس کہا جا رہا ہے دوسرے لفظوں میں، ٹھیک ہے؟ یعنی احزت تو حیضہ ہو گئی۔ قلت نعم قال ان ھذا امر كتب ان اللہ ھذا امر امر، کیا کرتے ہو یار؟ كتب اللہ علی بنات آدم فقضی ما یقضی الحاج فقضی، ما یقضی الحاج ہاں، غیر ان لا تطوبی اللہ تطوبی تو بھی کیا ہوتا ہے؟ غیر اللہ تطوفی، لا تطوفی بالبیت قالت وضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النساء بالبقر، زحا کا معنی ذبح کیا۔ ٹھیک ہے۔ باب غسل الحائض راس زوجها و ترجیلها، حائضہ کا سر اپنے شوہر کا سر دھونا، یعنی حیض کی حالت میں، جی، و ترجیل اور اس کے سر کو ترجیل مانا کیا ہے؟ کنگھی کرنا، ترجل سے۔ جی، فی حدیث ہے نا یوجب التیمم فی تناولہ و ترجلہ، وہاں سے ترجیل باب تفعیل ہے۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة قالت كنت ارجل راس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض
حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا ہشام بن یوسف ان ابن جریح اخبرهم قال اخبرني ہشام بن عروۃ عن عروۃ انه سئل اتخدمونی مل حائز، ہاں، کیا تم مجھے کیا خدمت کر سکتی ہے میری حائضہ عورت؟ او تدنو منی مراتو، یعنی قریب آ سکتی ہے؟ واہیا جنوب فقال عروۃ کل ذلک علی حین، یعنی سب کام کر سکتی ہے. وکل ذلک یخزمونی ولیس لا وَكُلُّ ذَلِكَ يَخْدُمُنِي، کیسے پڑھ رہے ہو یار؟ ولیس لا احد فی ذلک باس، اخبرتنی، یعنی نہ حائضہ پر نہ جنبی پر کسی پر کوئی حرج نہیں. اخبرتنی عائشہ انہا کانت ترجلی رسول اللہ صلی اللہ انا کانت ترجلو ہاں ترجلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واہی حائض ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین عائض مجاور فی المسجد، مسجد میں مجاور معتکف تھے. مجاورت، مجاور اسی سے نا، اعتکاف کرنے والا، ٹھہرنے والا. یدنی لہا راسہ واہیا فی حجرتہ فترجلہ فی حائض، باب قراءۃ الرجل فی حجر امرأتہ واہیا حائض وکانا ابو یعنی اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کے جبکہ وہ حائضہ ہو قرآن پڑھنا. وکانا ابو وائل یرسل خادمہ واہیا حائض الی ابی رزین فتاتیہ بالمصحف، وہ لاتی تھی ان کے پاس قرآن پاک. مصحف کا معنی مصحف قرآن پاک. فتمسکہ بعلاقتہ، ہاں تم سکھو، وہ اس کو پکڑتی تھی قرآن کو کیسے؟ بعلاقت ہی، اس کے علاقہ کے ساتھ. علاقہ کا معنی کیا ہے؟ یعنی وہ چیز جو قرآن پاک کے ساتھ چمٹی ہوئی ہو، جیسے غلاف ہے، ڈوری ہے، ہاں جی ایسی کوئی چیز. ٹھیک ہے، تو اس سے وہاں سے لے پکڑ کر نا غلاف سے تو لے آتی تھی ان کے پاس خادمہ جبکہ وہ حائضہ ہوتی تھی. حدثنا ابو نعیم الفضل بن دکین سامیہ زہیر الفضل بن دکین حدثنا ابو نعیم الفضل بن دکین. کیا بات ہے. سامیہ زہیر عن منصور بن صفیہ ان امہ حدثتہ ان عائشہ حدثتها ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتقی فی حجری وانا حائض ثم یقرأ القرآن. ٹھیک. باب من سمى النفاس، باب من سمى النفاس حیضا. پہلے میں نے پہلی بھی حدیث آیا نا فستے، مطلب حیض کو نفاس کہنا، نفاس کو حیض کہنا. حالانکہ نفاس تو وہ ہوتا ہے نا جو بچے کی ولادت کے بعد 40 دن تک عورت کو آتا رہتا ہے، اسے نفاس کہتے ہیں. لیکن حیض کو بھی نفاس کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، حدیث میں آیا ہے، آیا کہیں حدیث میں کیا حیض کو نفاس؟ ہاں آیا حدیث میں. یہ وہی باب ہے. آپ باب بھی آ گیا ہے اور پہلے حدیث پڑھ بھی لیا آپ نے. وہ جو جت الوداع میں عائشہ کو حیض آ گیا تھا، آپ نے وہاں کیا فرمایا؟ انا فست. اور یہاں بھی حدیث آ رہی ہے. حدثنا المکی بن ابراہیم قال حدثنا ہشام عن یحیی بن ابی کثیر بن عن ابی سلمۃ ان زینب بنت ام سلمۃ حدثته ان ام سلمۃ حدثتها قالت بین انا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستجیعۃ فی خمیصۃ. خمیصہ میرا چادر ہے. از حست از یا از کیوں آیا؟ ازا ٹھیک نہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، ماضی ہے نا. جی. فانسللت، جو ازا ہوتا ہے نا جس کا معنی اچانک ہم کرتے ہیں، جب مبتدا خبر پہ ہو تو پھر ازا آئے گا، ماضی پہ از آئے گا. فانسللت فاخذت ثياب، کیا معنی ہے فانسللت؟ میں کھسکی، ایستا سی نکل گئی. انسلّا ینسلو، انصرف ینصرف. قرآن میں آتا ہے نا یتسللون منکم، وہاں سے انسلّا ینسلو. نیچے لکھا ذہبت فی خفیہ.
یعنی ایسا سے نکل گئی. ذہب تو فاخذت ثياب حيزتي حیزتی، ہیزتی نہیں حیزتی. فقال انفستی قلت آگے نعم انفستی یعنی آہستے. جی. قال نعم فدعني فاستجعت معه في الخميلة. ٹھیک ہے. خمیلہ چادر. باب مباشرت خمیس الحائض. خمیل ایک ہی معنی ہے. حیض میں مباشرت کرنا. مباشرت کیا ہوتا ہے؟ بوس و کنار کرنا. نہیں نہیں، وہ تو قبل و تقبیل قبل ہوتا ہے، یہ مباشرت ہے. استغفر اللہ. مباشرت ہوتا ہے بدن کے ساتھ بدن کا ٹچ کرنا، لگانا. ٹھیک ہے، مباشرت. جی. حدثنا قبیشۃ قال حدثنا سفیان عن منصور عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ قالت كنت اغتسل وانا النبي صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد وكلانا جنوب وكان يامرني فاتزر فيباشر فاتزر میں ازار باندھ لیتی، فیباشر مائی آپ میرے ساتھ لیٹ جاتے. جی. وانا حائض وكان يخرج راسه یخرج راسه الی وهو معتکف فاغسل وانا حائض. حدثنا اسماعیل بن خلیل قال اخبرنا علی. یعنی حجرہ بالکل مسجد کے ساتھ ہوتا تھا. علی بن مسہزی اخبرنا ابو اسحاق هو الشیبانی عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابي عن عائشة قالت كانت اذا كانت حائضا فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان يباشرها امرها ان تتزر اتزر يتزر في فور حیضتها فی فور حیضتها، یعنی فور بنا جوش مارنا. ٹھیک ہے، یعنی حیض کی ابتدا میں ہی، ابھی حیض کا خون شروع ہی ہوتا تھا. ثم يباشرها قالت وأيكم يملك اربع كما كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يملك اربع تابعه خالد وجرير. اربع مانا کون قابو رکھ سکتا ہے اپنی خواہش پر؟ یہ نبی اسلام تو اپنی خواہش پر قابو پانے والے تھے. تابعه خالد وجرير عن شیبانی. حدثنا ابن النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشیبانی قال حدثنا عبد الله بن الشداد قال سمعت میمونة قالت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان يباشر امرأة من نسائه امرها فاتزرت وهي حائض. فاتزرت وهي حائض ورواه سفیان عن شیبانی. باب ترک الحائض سومی. ہاں نہیں سوما باب ترک الحائض سوما. حدثنا سعید بن ابی مریم. سوما غلط ہے، یہ صحیح ہے. سوما ہاں کہ سو میں ٹھیک ہے. کیا ہونا چاہیے؟ دونوں ٹھیک ہے. دونوں ٹھیک ہے، پھر سوموں بھی ٹھیک ہے، تینوں ٹھیک کر لیتے ہیں. سو ماہ ٹھیک ہے، دونوں نے ٹھیک، ایک ٹھیک ہے. ترک کا مفعول ہے. حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرنی سعید هو بن اسلم عن ایاس بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى او فطر الى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريدكن أكثر أهل النار فقلنا وبما يا رسول الله قالت تكسرن اللعنة وتكفرن العشيرة. تكسرن اللعنة وتكفرن العشيرة.
ما رأيت من ناقصات عقل و دین اذهب للب ناقص عقل ناقص دین، یعنی لے جاتی ہے آدمی کی عقل کو. ہاں الحازم من احداکم اذهب للب الرجل الحازم، حازم ہے نا بہت ہوشیار چلاک عقل مند. احداکن قلنا وما نقصان دیننا و عقلنا یا رسول اللہ قال علیہ شہادت المرأة مثل نصف شہادت مثل نصف شہادت الرجل قلنا بلا قال فذلك من نقصان عقلها علیہ یعنی ایک مرد کے برابر دو عورتوں کی گواہی، یہ تو ہو گئی عقل کی کمی. دین کی کمی کیا ہے؟ علیہ اذا حاضت لم تصلی ولم تصم ٹھیک ہے، قلنا بلا قال فذلك من نقصان دینها. ٹھیک. باب تقضی الحائض المناسک کلھا، مناسک کلھا نہیں، مناسک کلھا الا کیوں کلھا؟ کلھا بھی ٹھیک نہیں، مفعول مفعول کس کا؟ باب تقضی الحائض وہ تو مناسک کا مفعول ہو گیا نا، تو کلھا اس کا مضاف الیہ پڑھ لیتے ہیں. یہ صفت ہے، صفت ہے، سارے کے سارے مناسب. ہاں صفت ہے، چلے مرضی آپ کی. مناسک کا مؤکد، کلھا تاکید، یہ مؤکد تاکید ہے، جی اس لیے کلھا ہی پڑھا جائے گا. جی. الطواف بالبیت وقال ابراہیم لا باس ان تقرا الآیۃ ولم یرى ابن عباس بالقراءۃ للجنوب باسا وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر، بے وضو با وضو طاہر جنبی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے. جی. یعنی حائضہ بھی بحالت حیض ذکر کر سکتی ہے، قرآن بھی زبانی قرآن کی آیات پڑھ سکتی ہے. وقالت ام عطیہ کنا نؤمر ان نخرج الحیض ان نخرج الحیض، ہم نکالیں لے چلیں حیض والی عورتوں کو، فیبکرنا فیکبرنا بتکبیرہم، یعنی عید میں ہم ساتھ لے کے جاتے کن کو؟ حائضہ کو، حائضہ بالغہ حائضہ لڑکیوں کو، اور وہ وہاں عیدگاہ پہنچ کر ہمارے ساتھ تکبیریں کہتے پڑھتی. یعنی حائضہ عورت تکبیر پڑھ سکتی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ، ہاں جی، تکبیرات تسبیحات قرآن پاک کی آیات زبانی پڑھ سکتی ہے، کیونکہ مومن کا بدن، مومن کا جسم، مومن کی زبان پاک ہے. وَيَدْعُونَ، اور وہ پکارتی تھی اور دعا کرتی تھی. وقال ابن عباس اخبرنی ابو سفیان ہاں جی ان ہرقل دعا بکتاب النبی. اللہ دیکھیں ابو یہ جو ہرقل ہے یہ کافر ہے نا، کافر ہے نا، تو نبی علیہ السلام نے جو وہ چٹھی بھیجی، جو خط بھیجا، اس میں ایک آیت لکھی. کس کو؟ کافر کو. تو مطلب ہے کہ کافر کو آیت لکھ کے کر اگر بھیجی جا سکتی ہے تو مسلمان تو پھر پڑھ ہی سکتا ہے جنبی حالت میں، یا مسلمان عورت حیض کی حالت میں قرآن پڑھ سکتی ہے، جیسے نبی علیہ السلام نے ہرقل کو لکھ کے بھیجا. آیت کون سی تھی؟ یا علی الکتاب، پڑھے ساری آیت. فقرأوا فإذا فی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھے پڑھے ٹھیک ہے. بسم اللہ بھی قرآن کی آیت ہی ہے نا، ہاں وہ بھی آپ نے لکھی. تعالوا الی الکلمۃ سواء بیننا وبینکم الآیہ، ہاں پوری آیت. ان لا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. ہاں جی ہاں جی. الی قول مسلمون. وقال عطاء عن جابر حاضت عائشہ فنسکت المناسک کل. عائشہ حائضہ ہو گئی، حج کے تمام جو مناسک ہیں وہ ادا کیے، غیر الطواف بالبیت، سوائے طواف کے. ٹھیک ہے، طواف نہیں کر سکتی، نہ جنبی نہ حائضہ. باقی جو زبانی کلامی مطلب آیات ہیں یا مناسک ہیں یا جو تسبیحات ہیں وہ پڑھ سکتی ہے. ولا تصلی وقال الحکم. ہاں نماز بھی نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے. وقال الحکم انی لا اذبح وانا جنوب. حکم کہتے ہیں، امام حکم کہتے ہیں انی
لا اذهب لا ازبہ لا ازبہ انی لا از باہو دیکھیں اذهب نہیں ازبہ انی ارا فی المنام انی ازبہ کا جیسے قرآن میں انی لا ازبہ وانا جنوب جنوبن میں ذبح کرتا ہوں جبکہ میں جنبی ہوتا جنبی ہوتا ہوں، یعنی جنبی حالت میں بندہ کوئی جانور ذبح کر سکتے کر سکتا ہے، وہ بھی زبانی تکبیر پڑھنی ہے نا. ہاں ولا تاکلوا مما لم وقالا قال اللہ عز وجل ہاں، اور دلیل کیا دے رہے ہیں؟ اللہ عز و جل نے فرمایا ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ وہ نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے. نہیں لیا گیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنبی حالت جنبی آدمی وہ مطلب جانور ذبح نہ کرے، وہ مطلب کر سکتا ہے، جی. اور وہ جانور نہیں کھانا چاہیے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے. نام نہ لیا جائے. سر یہ جو مرغی لے جاتی ہے یعنی جنبی آدمی ذبح کر لے. مرغی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا مرغی؟ جو مرغی لینے جاتے ہیں مرغی والے اکثر ایسے ہوتے ہیں جن کو تکبیرات نہیں آتی، ہاں جی، تو ان سے مرغی لینا چاہیے گوشت کھانا. نہیں تکبیرات تو پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کیوں نہیں آتی ہوگی کہ نہیں پڑھتے؟ ایک بندہ آیا تھا دنیا میں ہے وہ، ہاں، اس کو نہیں آتی تھی، تو اس سے جو گوشت لیتے تھے وہ اور مرغی تو ویسے نہیں لینی چاہیے. برائلر. ہاں برائلر تو ویسے نہیں لینا چاہیے، کیوں لینا ہے؟ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا عبد العزیز ابن ابی سلمہ. نہیں ٹھیک ہے، جو مطلب ذبح کرتا ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے، نیک آدمی ہونا چاہیے. ہاں جی، عن عبد الرحمن تکبیر نہیں آتی تو وہ تو پھر بالکل گیا گزرا انسان ہے. عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشہ قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نذکر الا الحج ہاں ٹھیک. فلما جئنا صرف صارف جگہ تمست. لو جی، ہیزتے نفیستے یہاں آ گیا تمستو، یعنی ہیزتو، فدخل یعنی حیض نفاس. تیسرا لفظ کیا؟ تمس. اس کا لفظی مانا گیا ہے ہیزتو، یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. فداخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی فقال ما یبکیک قلت لوددت واللہ انی لم احج العام. میں تو کاش اس سال حج ہی نہ کرتی، مجھے تو افسوس ہی لگ گیا ہے. قال اللہ کی نفستی، قالا اللہ کی اللہ کے نفستی. ٹھیک ہے، نفستے دو لفظ آ گئے ایک حدیث میں، قلت نام کا تمس بھی نفاس بھی بمانا حیض. قال فإن ذلك شيء ذالک کا نہیں پڑھنا، ذالک ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم ففعلی ما يفعل الحاج غیر ان لا تطوفی بالبیت حتی تطہری. ٹھیک بس چلے بس کر دیں آگے. بابو استحجاء، باب الاستہزاء. ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، مہربانی. لو ناظرین سامعین، 2-4 منٹ بعد ہم پڑھتے ہیں مشکات المصابیح انشاءاللہ. آج ہم اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آج ہم ان کا باب پڑھیں گے، ان کا ذکر پڑھیں گے. تو آپ سب اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے، جی اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ، میرا ایمان ہے، گمان نہیں میں کہتا، میرا گمان نہیں بلکہ میرا ایمان ہے، آپ کے بارے میں گمان کا لفظ نہیں بول رہا میرے پیارے سامعین، میں گمان کا لفظ نہیں بول رہا بلکہ میں کہہ رہا ہوں میرا ایمان ہے کہ آپ سب میرے بھائی اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں. یہ میں ایمان سے کہہ رہا ہوں. آپ سب کو محبت ہے صحابہ سے، اہل بیت سے، امہات المومنین سے. آج ہم مشکات المصابیح میں اہل بیت کا باب پڑھیں گے. 2-4 منٹ بعد انشاءاللہ ہم جلدی شروع کریں گے. اہل بیت کے فضائل، اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ عنہم
اور علیہم الصلاۃ والسلام، تو آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اور ساتھ میری اپیل بھی ہے، گزارش بھی ہے، جلدی انشاءاللہ یوٹیوب والا جو چینل ہے نا ہمارا، اس پہ آ کر پڑھیں گے پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے ہمارا جو چینل ہے نا یوٹیوب کا، قاری محمد اکبر اسد آفیشیل، وہ آپ بھائی زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور کروائیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ تو آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ ہم اہل بیت کے فضائل پڑھیں گے۔